جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک زماد نامی شخص جو یمن کا ایک مشہور قبیلہ شنوت، اس کا ایک ذیلی قبیلہ ارد ہے، اس سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مکہ آیا، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذَا الرِّيحِ، اور وہ جن اور آسیب زدہ جو شخص ہے اس کا علاج کرنے کے لیے جھاڑ پھونک کرتا تھا، عامل تھا۔ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ، سو اس نے یہ بات سنی مکہ کے بے وقوفوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان محمدن مجنون، بے شک معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لائق ہو گیا ہے۔ جنون کہتے ہیں جن جنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، یعنی معاذ اللہ آپ کی عقل کو ڈھانپ لیا گیا ہے۔ فقال، زماد نامی جو شخص تھا وہ کہنے لگا، لو انی رأیت هذا الرجل، سارے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں شخص کی، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے، اگر میں یہ شخص دیکھ لوں تو لعل اللہ یشفیہ علی یدی، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے، میں دم پڑوں گا یہ ٹھیک ہو جائے۔ قال، ابن عباس کہتے ہیں کہ فلقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ فقال، زماد کہہ رہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارقی من هذا الریح، میں اس جنون کا یا جنات جو لائق ہو جاتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں، فہل لک، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کا علاج کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یہاں تک پہنچے تو زماد نے روک دیا۔ یہ خطبہ آپ سماعت فرماتے ہیں اور ہر تقریر سے پہلے سنتے ہیں، لیکن زماد پر اس خطبے کا کیا اثر ہوا وہ سنیں۔ ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کی دیں، نحمدہ ونستعین، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اس سب کے بعد اب آگے خطبہ، یہ خطبہ ختم ہوا، اب آگے بیان۔ یہاں پر زماد روک کے کہتا ہے، اعد علی کلماتک ہؤلاء، یہ کلمات دوبارہ پڑھو۔ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ خطبہ اس کے سامنے دہرایا، پھر کہتا پڑھو، پھر کہتا پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے۔ فقال، پھر زماد کہنے لگا، لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، البتہ تحقیق میں نے کاہنوں کے کلام سنے ہیں، جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، شعراء کی باتیں سنی ہیں، لیکن میں نے ایسے کلمات آج تک نہیں سنے۔ وقد بلغنا قاموس البحر، یہ تو علم و حکمت کی گہرائیوں تک پہنچا ہوا سمندر ہے، آپ سمندر سے موتی نکال کے لا رہے ہیں۔ ہاتھی یدک، علاج کرنے آیا جسمانی، اللہ نے اس کا دل ٹھیک کر دیا۔
کہتا ہے ہاتھ یدک، اپنا ہاتھ ادھر دے، ابایعک علی الاسلام، میں بیعت کرتا ہوں آپ کی اسلام پر۔ قال، حضرت ابن عباس کہتے ہیں فبایعہ، کہ اس نے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ وہ عظیم شخص ہیں جو اولین ایمان لانے والوں میں سے داخل ہیں۔ آپ پہلے یہ ایمان لائے، ابھی چند لوگ ایمان لائے، مکی زندگی ہے، اور یہ ضماد شخص یہ ایمان لے۔ یہ علامات نبوت میں سے جو ہم باب پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے باب سے متعلق یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ لوگ سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے تھے، سنتے تھے اور ان کے دل بدل جاتے تھے، ان کے حالات بدل جاتے تھے۔ اور ہم جہالت کے پلندے ہیں، ہمیں نہ عربی آتی، نہ اس کی فصاحت آتی ہے، نہ اس کی بلاغت آتی ہے، تو ہمیں کیا پتہ یہ خطبے کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر کیا رموز و اوقاف اور کس طرح کافی ردیف جوڑے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی